یزید سے ہمیں کوئی پیار نہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، نہیں یزید تو دور بیٹھا تھا، دمشق میں تھا، اس کو کیا پتا کربلا میں کیا ہو گیا۔ کوئی خود اپنی مرضی سے یہ کام کر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو وہاں دمشق میں تھا۔ جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ گھرانہ دمشق میں پہنچا تو اس وقت یزید نے پھر کیا کیا؟ کیوں نہیں اس وقت یزید نے انہی ابو زیاد اور انہی شمر اور دیگر لوگوں کو سزائیں دی کہ کیا کر کے آگے ہو اس گھرانے کے ساتھ؟ یزید کے پاس ہی لے جانا تھا تو کوئی مشکل کام تھوڑی تھا۔ یہ تو 72 افراد تھے، جنگ شروع یہ یزیدی نہ کرتے لے کے چلے جاتے وہاں، وہ تو ہزاروں تھے، قافلے کے ساتھ لے کے چلے جاتے۔ مگر یہ سب واضح تھا کہ یہ معاملہ کرنا ہے، کربلا میں ہی اگر بیعت اوکے ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر جنگ ہو اور معاذ اللہ اہل بیت کا خون وہ بہایا جائے۔ یہ شروع سے ہی ایک طرح کے یہ ایمان اور آرڈر تھے، تبھی یہ واقعہ ہوا۔ یزید کے پاس جب امام پاک کا سر مبارک پہنچا تو اس بدبخت نے چھڑی لگاتے ہوئے امام پاک کی ہونٹوں پر رکھ کے کہا کہ اب دیکھ لیا معاملہ، انجام دیکھ لیا۔ حضور کے صحابی ابو برزہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے گئے، اللہ اکبر، وہ کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہے بدبخت انسان، یہ چھڑی ہٹا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا مصطفیٰ کریم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، تو ان ہونٹوں پہ چھڑی لگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس بوڑھے کو بھی سزا دو، اس کو بھی پکڑو، اسے بھی سزا دو۔ یزید نے مدینہ منورہ کے اندر حملہ کیا، یزید نے مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑے باندھے، یزید نے مسجد نبوی کی اذان نماز کا تعطل کیا اتنے دنوں تک کہ جب تک یہ بیعت کا سلسلہ نہیں ہوگا نہ نماز ہو نہ اذان ہو۔ یزید نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پہ پتھراؤ کر کے حملہ کیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگی تھی۔ یہ کیا کرتوت، یہ بعد والے یہ ختم ہو جائیں گے سارے جو اتنے یہ گئے۔ اور یزید بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت عرصہ پھر بعد میں رہا، صرف 4 سال، 3 سال کچھ مہینے کہیں، ٹوٹل 4 سال بس، پھر اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اپنے انجام کو یہ بھی جو ہے وہ پھر پہنچا۔ اس کے ساتھی جتنے تھے، یہ خود بھی مرا، دو ساتھی بھی اس کے جو ہے وہ بھی، ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جو انہوں نے کیا، پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ تخت، یہ بادشاہیں، یہ شہرت، یہ مال، یہ ہمیشہ نہ رہنے والا ہے، نہ کسی کو ہمیشہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے تو اہل بیت کا کردار ادا کریں، حضور کے خلفائے راشدین کا کردار ادا کریں، یزیدی صفات اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ چاہے کسی کے پاس منصب، عہدہ یا کوئی اور منصب ایسا ہے جس کے تحت بھی کوئی 4 5 10 50 آدمی رہتے ہیں، یہ فیملی ممبرز تو ہے نا، ہم سب گھر کے بڑے سربراہوں میں سے، ہر ایک اپنے اندر دیکھ کے صبر، تحمل اور جو بردباری والی صفات ہونی چاہیے وہ حسینیت صفات ہیں، یزیدیت صفات اپنے اندر سے مائنس کریں۔ یہی پیغام کربلا ہے۔